ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خدائے لم عزت کا بے پایاں فضل و کرم اور شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں درگاہ اولیاء، خانقاہ اولیاء، مرکز تاجدار دارالاحسان میں عالمی روحانی اجتماع میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سب کا یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے. دوست محترم، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں، ایک مشن کے تحت، ایک نظریے کے تحت یہاں جمع ہوتے ہیں. وہ مشن، وہ نظریہ، وہ قرآن و سنت کے مطابق جسے ہم دعوت و تبلیغ، ذکر الہی اور عوام کی بے لوث خدمت کہتے ہیں، اس نظریے کے مطابق ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں. اور ہر دوست کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے اس میں پورے مہینے کی دوستوں کی محنت ہوتی ہے. پورا مہینہ دوست اس اجتماع کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے یہ اجتماع ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ یہاں کا جو مشن اور یہاں کا جو مقصد ہے اس کو لے کے اپنے گھروں کی طرف جایا کریں، نہ کہ اے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں. یہ مقصد حل نہیں ہوتا. ہمارا مقصد جو حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی دلہانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ ذکر الہی، دعوت و تبلیغ اور عوام کی بے لوث خدمت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ دعوت و تبلیغ کا عمل ہے. جو اس میں سب سے اہم چیز ہے، جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، وہ دعوت کا عمل ہے، وہ تبلیغ کا عمل ہے. ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. اگر تبلیغ سے اعلیٰ کوئی کام ہوتا، اگر تبلیغ سے افضل کوئی کام ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو وہ کام ضرور عطا فرماتا. اس سے اعلیٰ و ارفع کام اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اور میری بات پہ آپ غور کریں، یہ اتنا اعلیٰ کام ہے، یہ اتنا حمیت کا کام ہے کہ اس کام میں نبیوں نے اپنا خون بہایا. یہ کام اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کام کے لیے نبیوں نے اپنی جانیں قربان کی. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 کے قریب نبی اس دنیا میں آئے. اور سب کا مشن کیا تھا؟ سب کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیونکہ اس سے اعلیٰ کام نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اور کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے، اور کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ اللہ کی طرف بلانا
یہ نبیوں کا مشن ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اور ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے سے اگر غور کریں، جب سے ہم نے یہ کام چھوڑا ہے، یہ تبلیغ کا کام جب سے چھوڑا ہے، امت مسلمہ کا حال ہمارے سامنے ہے۔ یہ امت تو وہی امت تھی جس کے لیے دریاؤں نے رستے چھوڑ دیے، یہ امت تو وہی امت تھی جس کے لیے پہاڑوں نے رستے چھوڑ دیے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشت تو دشت تھے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ اتنا اہم کام حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر تقریباً 1400 سال ہے، جنہوں نے کم و بیش 950 سال تک دعوت کا عمل کیا ہے، امت اتنے پتھر مارتی ہے کہ پتھروں میں دس دیے جاتے ہیں، دب دیے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، پتھر ہٹائے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نکل کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، باری تعالیٰ دیکھ کہ میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اتنے پتھر مارے ہیں کہ میں پتھروں میں دب گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ اب میں کیا کروں؟ تو آسمان سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی نوح علیہ السلام، اب بھی یہی حکم ہے کہ ان لوگوں کو میری طرف بلا، ان لوگوں کو میری طرف بلا، اب بھی یہی حکم ہے۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ آپ دیگر نبیوں کی زندگی کو پڑھ لیں، روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت میں 70 نبیوں کو قتل شہید کر دیا جاتا اس دین کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے اوپر آرا رکھ کے انہیں چیر دیا جاتا، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے انہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس کام کو عام نہ سمجھو، اس کام کو معمولی نہ سمجھنا۔ اس کام کے لیے نبیوں نے اپنے خون پیش کیے ہیں۔ اور بتاؤ یار، بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جن میں غوث، قطب، ابدال، ولی سارے مل کر وہ تو ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی کے مقام کا تصور بندہ کر سکتا ہے؟ یہ کام اتنا مقدس ہے کہ اللہ نے مقدس خون پسند فرمایا اس کام کے لیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام اتنا مقدس ہے کہ اللہ نے مقدس خون کو پسند کیا، فرمایا میرے نبیوں سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا، میرے نبیوں سے بہتر فضیلت میں کوئی ہو نہیں سکتا، تو لہذا میرے نبی اس کام کو کریں گے تو یہ کام بھی بلند ہو جائے گا میرے نبیوں کے کام کی وجہ سے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ کفاران مکہ اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو ہم پوری کر دیتے ہیں، بادشاہت کی خواہش ہے، دولت کی خواہش ہے، نکاح کی خواہش ہے، ہم پوری کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دولت چاہیے وہ لے لو، شہرت چاہیے وہ لے لو، لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا، یہ دنیا تو بڑی معمولی چیز ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں تو میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کام پھر کتنا اہمیت کا حامل ہے؟
کہ چاند اور سورج رکھ دیا جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ پتا تھا کہ یہ کام سب کاموں سے افضل ہے۔ پھر اسی کام کے لیے میرے اور آپ کے آقا وادی طائف میں بھی گئے۔ جیسا کہ میرے محترم دوست ارشاد فرما رہے تھے تکلیفوں کے بارے میں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے 1 منٹ کے لیے بتی چلی جائے، پسینہ آ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن وادی طائف میں دیکھو میرے اور آپ کے آقا، وہ نبی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اور جن کے مکھڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، جس کی چلنے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، جس کی بولنے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، جس کی تو مثال ہی نہیں ہے، جس کے جسم کی مثال نہیں ہے، اس کی روحانیت کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ میرا نبی کڑوے کنویں کے اندر لباب ڈالے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ میرا نبی ابو قتادہ کی آنکھ کو ہاتھ لگائے، وہاں لباب لگائے، ابو قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اتنی فضیلت والا، اتنے درجے والا، اتنے مرتبے والا، تو وہ وادی طائف میں گئے، کس کا پیغام دے گا؟ اللہ کا پیغام دے گا، اور کہا لوگوں سن لو، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور حق کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر ظالموں نے کیا کیا پتا ہے، پڑھا ہے، پھر وہ پتھر مارتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث روایت کرتے ہیں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر، پاؤں کے اوپر آ کے پتھر مارا، تکلیف سے میرے آقا نے پاؤں اٹھا لیا۔ وہ ظالم پھر آگے بڑھا اور اس نے دوسرا پتھر دوسرے پاؤں پہ مارا، میرے آقا نے وہ قدم بھی اٹھایا۔ وہ قدم جس کو فرشتوں کا سردار، 600 پروں کا مالک جبریل علیہ السلام، جو ایک پر کھولے مشرق سے مغرب تک پر پھیل جائے، 600 پروں کا مالک، فرشتوں کا سردار، وہ آگے میرے آقا کے ان قدموں کو چومتا ہے اور کافر وہاں پتھر مار رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، ہمارے تو تصور میں یہ بات نہیں آتی، اور میرے آقا فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف اور وادی طائف والی تکلیف ایک طرف، فرمایا میری وادی طائف والی تکلیف اس سے زیادہ ہے۔ یہ ہے کام، یہ ہے مشن جس کو میرے اور آپ کے آقا 14 صدیاں پہلے لے کے گئے ہیں کہ اے میری امت، اگر یہ کام کرتے رہو گے تو دنیا کے اوپر تمہاری سرداری رہے گی، دنیا کے اوپر تمہاری حکومت رہے گی، اور جب تم یہ کام چھوڑ دو گے، اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر اسی وادی طائف میں جب لوگوں نے پتھر مارے، فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو آپس میں نہ ملا دیں، یہ تباہ برباد ہو جائیں، مٹ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے گا، اسلام لے جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، پھر اسی وادی طائف کے اندر سے محمد بن قاسم پیدا ہوا۔ اس برے صغیر، اس سندھ کی دھرتی میں ایک لڑکی بولتی ہے، سوال کرتی ہے، اے مسلمان کے حاکم، ایک مسلمان بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، راجہ دار میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے،
میری مدد کو آؤ۔ تاریخ کا بدنام زمانہ حجاج بن یوسف جسے تاریخ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی، اس کی بھی غیرت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا کہ جا کے اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کر۔ تاریخ پڑی ہے، وہ 17 سال کا نوجوان، وہ 17 سال کا نوجوان عرب کی سرزمین سے چلتا ہے اور ملتان تک آ کے اسلام کی بنیاد رکھ کے جاتا ہے۔ ملتان تک اسلام کی بنیاد رکھ کے جاتا ہے۔ میرا سوال ہے ان نوجوانوں سے، میرا سوال ہے آج کی نسل سے، میرا سوال ہے ان لوگوں سے، اس امت مسلمہ سے۔ میں گزارش کرتا ہوں بات توجہ سے سنیں، صرف چند لمحے۔ اگر آپ نے میری بات سن لی، میں سمجھوں گا کہ آپ نے اپنے اس مقصد کو سمجھ لیا۔ میرا سوال ہے آج کی امت مسلمہ سے، کیا وہ دور تھا کہ سندھ کی ایک بیٹی پکارتی ہے اور محمد بن قاسم سمندر کو عبور کر کے اس بیٹی کی عزت کے لیے یہاں آتا ہے؟ آج تعداد میں سب سے زیادہ مسلمان، جن کی تعداد 1 ارب 80 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، 56-57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ فلسطین کے اندر ہماری بہنیں جب سجدہ کرتی ہیں تو وہ لوگ ہماری بہنوں کے سر سے چادر چھین لیتے ہیں؟ کیا ہماری غیرت حجاج بن یوسف سے بھی گئی گزری ہے، جسے تاریخ برے لفظوں سے یاد کرتی ہے؟ ہم نے برما اور چچیا میں کیا نہیں دیکھا؟ ہم نے کشمیر کی دھرتی میں کیا نہیں دیکھا؟ بوڑھا باپ نماز کے لیے جاتا ہے تو انڈین فوج اسے کشمیر کی ان پہاڑیوں کے اوپر جو برف پڑتی ہے ننگے پاؤں کھڑا کرتی ہے کہ تو مسجد کی طرف جائے گا۔ کہاں ہماری غیرت چلی گئی؟ برما کے اندر 2-3 سال کے بچے کو جب قتل کرتے ہیں اور اس کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر وہ سپاہی کہتے ہیں، ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں اے مسلمانوں کہاں گئے تمہارے محمد بن قاسم؟ کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں دیکھی؟ ہمارا احتجاج صرف سوشل میڈیا میں گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ لاش پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، کہاں ہے تمہارا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے تمہارا محمود غزنوی؟ اے میری امت، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوانوں، یہ مقصد ہے اس تحریک کا، یہ مقصد ہے اس جماعت کا کہ ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں، آؤ ہم ایک دفعہ پھر اس دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کو روشن کریں۔ کیا وہ دور تھا؟ میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، کیا وہ دور تھا کہ غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو مسلمانوں کا نام لے لے کے ڈرایا کرتی تھی اور سلایا کرتی تھی، جیسے آج کل ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں بیٹا سو جا، کتا آ گیا، بلی آ گئی، فلاں جانور آ گیا۔ کیا وہ دور تھا؟ غیر مسلم عورتیں وہ اپنے بچوں کو کہتی تھی بیٹا سو جا، محمد بن قاسم آ گیا، بیٹا سو جا، صلاح الدین ایوبی آ گیا، نور الدین زنگی آ گیا۔ آج یہ قصہ پرندہ بننے لگی۔ ہمارے پاس باتوں کی اخبار رہ گئے ہیں، ہمارے پاس خالی الفاظ رہ گئے ہیں، ہمارے پاس خالی تقریریں رہ گئی ہیں، عمل کے میدان میں کوئی اترنا نہیں چاہتا۔ کیا وہ دن تھے 1-2 سالہ بچے کو لے کے عورت جو بھی دودھ پیتا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو بھی جہاد
میرے آقا فرمانے لگے یہ تیر نہیں چلا سکتا، یہ نیزہ نہیں اٹھا سکتا، ہم کیسے اسے جنگ میں لے جائیں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے یہ تیر چلا نہیں سکتا، نیزہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن آپ کے کسی صحابی کی ڈھال تو بن سکتا ہے نہیں، اس کو لے جائیں، کل قیامت کے دن میں بھی شہیدوں کی ماں سے ہو جاؤں گا۔ کہاں جذبے گئے، کہاں وہ ایمان کی حرارت گئی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے بھائی باتوں سے بات نہیں بننی، تقریروں سے بات نہیں بننی۔ میں کوئی تقریر آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میرا اللہ ضامن ہے، میں آپ کے سامنے کوئی بیان نہیں کر رہا، میں ایک دکھڑا سنا رہا ہوں اس امت کا، میں ایک پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا یہ انداز بیان اگرچہ میرا شوق نہیں، کاش کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں۔ میں وہ پیغام دے رہا ہوں، میں وہ مشن بیان کرنا چاہتا ہوں جس مشن کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہوئی۔ آخری خطبے کے اندر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا دو میری طرف سے، تاکہ تمہارے پاس ایک عیب ہی کیوں نہ ہو، تو 1,40,000 صحابہ میں سے 10 سے 12,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں، باقی 1,30,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ سوال ہے میرا، کہاں چلے گئے؟ یار جہاں تک ان کے آخری سانس چلے انہوں نے اس کام کو کیا، اور وہاں فوت ہو کے وہاں ان کی قبریں بنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا روزہ چین کے اندر ہے، کہاں عرب کی زمین، کہاں چین کی سرزمین، کبھی سوچا کیا لینے گئے تھے؟ نہ زبان اپنی، نہ علاقہ اپنا، نہ خاندان اپنا، یار اس پیغام کو لے کے نکلے جو پیغام تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ دریائے کابل افغانستان چلے جائیں، دریائے کابل کے کنارے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوتے کی قبر ہے، بتاؤ کیا لینے گئے تھے وہاں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے 10 بیٹے تھے، اس آخری خطبے کے اندر 10 کے 10 بیٹے 10 سمت چل پڑے، 10 ملکوں کی طرف نکل پڑے۔ آج 10 ملکوں کے اندر ان 10 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ یہ دین ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا، یہ پیغام ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا۔ ہم اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر جلال آباد سے آتے ہیں اور لاہور کی دھرتی پہ ڈیرا لگاتے ہیں۔ اگر وہ افغانستان سے نہ آتے، بتاؤ کسی کو کیا پتا تھا کہ داتا کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی حجویری عرب کی سرزمین سے آتے ہیں، عرب کی سرزمین سے آتے ہیں، حجمیر کی پہاڑیوں پر ڈیرا لگاتے ہیں، اور 90 لاکھ کے قریب لوگ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اولیاء اکرام کے مشن کو سمجھو، اولیاء کو مانو مت، اور ماننا ہی نہ رکھو کہ ہم نے بس اولیاء کا ادب اور احترام کیا ہے۔ افسوس ہم اولیاء کا ادب احترام کرتے ہیں لیکن ان کے مشن پہ زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت بابا فرید کی زندگی کو دیکھو، وہ افغانستان کے شہر کابل سے ان کا تعلق ہے، اور پاک پتن کی دھرتی پہ آ کے ڈیرا لگایا۔ کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ میں آپ کو سیدھا سیدھا بتانا چاہتا ہوں، یہ مشن، یہ کوئی نظریہ آج کا نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی کام آج میاں صاحب نے شروع نہیں کیا یا اس جماعت نے شروع نہیں کیا۔
اس کام کو تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے قیامت کی صبح تک کروانا ہے. یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے. یہ تو نبی بھی کرتے رہے, یہ صحابہ بھی کرتے رہے, اور قیامت تک اللہ کے ولی بھی کرتے رہیں گے. اس کام کی اہمیت کو سمجھو. یہ لفظ تبلیغ, اس کے 5 حرف ہیں, تا, با, لام, یا اور غین. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تے سے آپ کو تکلیف آئے گی. تکلیف سے گھبرانا نہیں ہے. اس تکلیف کے اندر بھی راحت ہوگی, مزہ ہوگا, لذت ہوگی. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی واقعہ سنا دیا, یہ لذت ہوگی. اے سے تکلیف آئے گی, بے سے آپ نے برداشت کرنا ہے, لام سے لگاتار لگے رہنا ہے, بھاگنا نہیں ہے میدان چھوڑ کے. یہ سے یقین رکھنا ہے, یقین پیدا کرنا ہے. اور غیر سے پھر اللہ کی مدد آئے گی, غیر سے مدد آئے گی. کیا مدد نہیں آئی؟ ایک طرف 313 تھے, ایک طرف 1000 کا لشکر تھا. پھر مدد ایسی آئی کہ جبریل جیسے فرشتے کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی بدر کے میدان میں چلا جا اور میرے نبی کی مدد فرما جا. یہ تبلیغ ہے. میں عرض کروں گا مبلغین سے, گھبرانا نہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. لوگ آپ کو بہت باتیں کریں گے. بتاؤ کہ میرے نبی سے بھی کچھ زیادہ باتیں سننے والا ہے؟ میرے نبی سے زیادہ بھی کسی کو تکلیف آئے گی؟ جن کے گھر میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں 2 چاند گزر جاتے, 2 مہینے گزر جاتے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو چولہا نہیں چلتا. آخری وقت ہے, اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کی ملاقات کے لیے آخری وقت ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے گھر میں تیل نہیں ہے کہ دیا روشن کیا جائے. کیا ہمیں ان سے زیادہ تکلیفیں آئیں گی؟ ان سے زیادہ تکلیفیں آئیں گی, صحابہ سے زیادہ تکلیفیں آئیں گی. بلال کلمہ پڑھتے ہیں, تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے. آج تبلیغ پہ میں اور آپ جاتے ہیں تو لوگ تو پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں, لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیا خبیب سے زیادہ تکلیف آئے گی؟ سولیوں پہ لٹکا دیا گیا. حضرت اسماء سے زیادہ تکلیف آئے گی. بدبخت ابو جہل نے حضرت اسماء کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور چیر کے رکھ دیا. ہمیں ان سے زیادہ تکلیف آئے گی؟ یار ہم کس ڈگر میں چل پڑے ہیں, ہم کس راستے میں چل پڑے ہیں. ہم نے عقیدت کا یہ نام رکھ لیا ہے کہ بس ہاتھ چومنے ہیں, نذرانے دینے ہیں. ہم نے عقیدت کا یہ معیار رکھ لیا ہے. نہیں, اللہ کی قسم یہ معیار نہیں ہے. میاں صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بندہ دوزخ کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. یہ غم میاں صاحب کا نہیں ہے, یہ تو غم میرے نبی کا بھی تھا. میرے نبی سے ان کو غم ملا. ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے, میرے آقا یہودی کے جنازے کو دیکھ کے رونے لگ پڑے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, آپ کیا روتے ہیں, آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ میرے آقا فرمانے لگے اسی بات کا تو ہونا ہے, اسی بات کا رونا ہے. کاش یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والا بن جائے. ہماری فکر کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارے آئیڈیل کچھ اور ہیں, ہماری خواہشیں کچھ اور ہیں, ہمارے نظریے کچھ اور ہیں, ہماری محبتیں کہیں اور پروان چڑھتی ہیں. اگر اللہ کی عزت کی قسم ہمارا آئیڈیل ہمارے نبی ہوتے, ہماری محبت ہماری نبی کی زندگی ہوتی, تو پھر ہم کبھی ذلیل و رسوا نہ ہوتے. اے امت آج اٹھو,
جیسے میرے محترم دوست فرما رہے تھے جب کوئی نہ رہا تو پھر پچھتاؤ گے. آج رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رہنما کیا ہے. اللہ نے ہمیں ایک اپنا بندہ دیا ہے, اس سے رہنمائی لو اور دنیا کے اندر پھیل جاؤ. ہمارا ایک ایک لمحہ اس کام کی فکر کے لیے ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ہم میاں صاحب کے ساتھ ضلع خوشاب میں گئے, پہاڑوں کے اندر. کہاں میں سوچ رہا تھا کہاں یہ مصطفیٰ آباد قصور کی سرزمین اور کہاں خوشاب کی وہ پہاڑیاں, پیغام کہاں کیسے پہنچا. یہ فکر سے پہنچا ہے, یہ درد سے پہنچا ہے, یہ غم سے پہنچا ہے, یہ قربانی سے پہنچا ہے. ہمارے ساتھی 20 سال ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں میاں صاحب کے قدموں پہ نشاور کی ہوئی ہیں, جو میاں صاحب کے تیر پڑے ہوئے ہیں. جدھر میاں صاحب کا حکم ہوتا ہے کبھی ان کی زبان پہ نکار نہیں آتا. یہ ان کی قربانیاں ہیں. اے میرے ساتھیوں, اے میرے دوستوں, جنہوں نے اپنی زندگیاں پیش کی ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے وہ سنت پیش کی ہے, وہ سنت زندہ کی ہے جو صحابہ نے زندہ کی تھی. صحابہ نے زندہ کی. ساری صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ کے تیر ہیں, ہم آپ کے نیزے ہیں, آپ حکم دیں ہم پہاڑوں سے کود جائیں گے, آپ حکم دیں ہم کنووں میں چھلانگیں لگا دیں گے. اے میرے دوستو, جنہوں نے زندگیاں پیش کر دی, آپ نے ان ساری صحابہ کی سنت کو زندہ کر دیا. میرے بھائی, یہ محنت, آج یہ جو گلدستہ نظر آتا ہے, آج یہ جو بہار نظر آتی ہے, آج بہار کا جو دولہا ہے یقیناً ان کا فیض ہے, لیکن ان پھولوں کی بھی اہمیت ہے. جنہوں نے اپنے دنیاوی مقاصد کو نہیں دیکھا, جنہوں نے اپنے مستقبل کو نہیں دیکھا, میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں. اور ایسے ملتے ہیں کہ دنیا کا امیر شخص بھی ایسا نہیں ہوگا, گھر میں فاقہ ہے لیکن وہ بیان ایسے کر رہا تھا, لوگوں کو کہہ رہا تھا اللہ کے لیے نکلو, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے گھر میں آٹا ختم ہے. لیکن اس نے کہا نہیں, جو مشن مجھے میاں صاحب نے دے دیا ہے میں اس پہ قربان ہوں, میں اس پہ راضی ہوں. یہ محنت آپ کی ہے, یہ آپ کی قربانی ہے میرے دوستو. جس طرح آپ نے پہلے قربانیاں دی اور اپنے مرشد کے حکم پہ مر مٹے, مجھے امید ہے اب آسانی ہوگی. آسانی کیا ہوگی, اب یہ مشن پوری دنیا میں فضا قائم ہو رہی ہے. اب امریکہ کے اندر ذکر کی فضائیں بلند ہو رہی ہیں. اب ترکی کے اندر دارالاسلام کا مشن زندہ ہو رہا ہے. عراق کے اندر ہماری جماعت جا چکی ہے. ایران کے اندر ساتھی تبلیغ کر رہے ہیں. دبئی کے اندر مرکز کیمپ ہو چکا ہے. پشاور سے لے کر عذاب کشمیر تک, خیبر تک, اب ہر شہر کے اندر اللہ مبلغین کو پیدا کر رہا ہے. میرے دوستوں, وقت دور نہیں ہے, ہر طرف اللہ کے ذکر کی فضائیں قائم ہوگی. اور جو میرے اور آپ کے مرشد, جن کی یہ خواہش, جن کی یہ تمنا تھی کہ اتحاد بین المسلمین قائم ہو جائے, ان قریب آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے. اور میرے اور آپ کے مرشد نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. وقت دور نہیں ہے, صرف اور محنت کرنی ہے, صرف اور محنت کرنی ہے. پھر دیکھیے گا پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا جائے. تو کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جاننا, میں کوئی ہاتھ کھڑے کروانا نہیں چاہتا. آپ کے دل کی کیفیت, آپ کی نیت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آؤ آج مرشد کے سامنے, ایک رہنما کے سامنے, ایک اللہ کے بندے کے سامنے عہد کرتے ہیں
काम को करते रहेंगे। क्या आप ऐसा करते हैं? आप अपने घरों में ऐसे नहीं जाएंगे, अपने इलाकों में ऐसे नहीं पलटेंगे, इस मिशन को लेके जाएंगे, इस पैगाम को फैलाने की कोशिश करेंगे। क्या आप ये अहद करते हैं? जब आपने ये अहद कर लिया, अब यकीन रखें कि अल्लाह की फतह और नुसरत हमारे साथ है। अल्लाह ताला इस आस्ताने को आबाद रखे, इस खानकाह को आबाद रखे, और जो लोग इस मिशन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, अल्लाह ताला दीन और दुनिया के अंदर उन्हें इज्जतें अता फरमाए। हम सब का अल्लाह हामी और नासर हो। और अगर जो कोई बात मेरी बुरी लगी है, मैं माफ़ चाहूंगा, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, मैं थोड़े से जज्बात से अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है, मैं माफ़ चाहूंगा। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह कर जिंदा रहे तो ये काम करते रहे, और मरते मरते भी इस काम को करते रहे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।